جب میں چودھری نثار کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو نثار نے چھوٹتی ہی پہلی بات یہی کی کہ رؤف بھائی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ ISI کے سربراہ جنرل محمود ان کی منتیں کرتے تھے کہ وہ نواز شریف کو چھوڑ کر جنرل مشرف کے ساتھ مل جائیں تو وہ کون سا بڑا عہدہ ہے جو انہیں نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ نواز شریف کے وفادار رہنا چاہتے تھے۔ یہ علیحدہ کہانی ہے کہ بعد میں کلثوم نواز کی وجہ سے ان کے اختلافات نواز شریف سے اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ ایک مرحلے پر وہ بڑی سنجیدگی سے پیپلز پارٹی جوائن کرنے پر غور کر رہے تھے۔ اس کام کے لیے بے نظیر بھٹو کی قریبی ساتھی آمنہ پراچا سے وہ رابطے میں تھے اور معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے کہ چودھری نثار نواز شریف کو چھوڑ کر اب بے نظیر بھٹو کے نئے سیاسی دوست بنیں گے۔ دوستو، چودھری نثار اپنی لہر میں بولتے رہے اور میں ہکا بکا ان کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور پتہ نہیں کتنے خوفناک راز میری آنکھوں کے سامنے کھلتے چلے گئے۔ چودھری نثار علی کے والد چودھری فتح علی خان انڈین آرمی میں آفیسر تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا نثار ایک سول سرونٹ بنے۔ اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود چودھری نثار نے سیاستدان بننے کا فیصلہ کیا۔ جب 1985 میں وہ پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ سیاست میں اس مقام پر پہنچے گے جہاں وہ آج کھڑے تھے۔ چودھری نثار کو نواز شریف اور محمد خان جنیجو میں سے کسی ایک لیڈر کا انتخاب کرنا تھا اور نثار نے نواز کا کیا۔ نثار کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کا مزاج سیاسی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ ایک پیدائشی سیاستدان تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ قومی اسمبلی کی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کی ٹانگیں نیچے سے کانپ رہی تھی۔ جب نثار نے اپنی پہلی تقریر ختم کی تو اس وقت کے وزیر خزانہ محبوب الحق نثار کی سیٹ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ نثار، آج کے بعد تم میرے پارلیمنٹری سیکرٹری کے طور پر کام کرو گے۔ ڈاکٹر محبوب الحق نے چودھری نثار کو تمام مالی معاملات پر کھلی آزادی دی۔ نثار نے ڈاکٹر محبوب الحق سے بہت کچھ سیکھا اور جو ان کی آنے والی سیاسی زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوا۔ تاہم بہت جلد جنرل ضیاء اور جنیجو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور ڈاکٹر محبوب الحق کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑ گیا اور اس کے بعد یاسین بھٹو کو نیا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ ایک دن جنیجو نے نثار کو بلایا اور اس کے کام کی تعریف کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ اسے وزیر بنایا جا رہا تھا۔ نثار نے جنیجو کا شکریہ ادا کیا اور یہ درخواست کی کہ اسے اگر وزیر بنوانا بھی ہے تو وزیر مملکت برائے فنانس بنایا جائے۔ جنیجو صاحب مان گئے۔ تاہم چودھری نثار کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ حلف لینے کے لیے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ انہیں وزارت پیٹرولیم کا وزیر بنایا گیا تھا۔ بعد میں نثار کو پتہ چلا کہ یاسین بھٹو اپنی وزارت میں ڈپٹی منسٹر نہیں چاہتے تھے۔ تاہم نثار نے نئی وزارت میں دلچسپی لینا شروع کی۔ وہ وزارت انہیں اتنی اچھی لگی کہ اس کے بعد جب بھی نثار کے پاس چوائس آئی وہ ہمیشہ پیٹرولیم کے وزیر ہی بنے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔